ایک لڑکی جس کا نام فریحہ تھا۔ فریحہ ایک حساس لڑکی تھی اور فریحہ کی امی جس کا نام سمینہ تھا وہ اپنی بیٹی فریحہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ سمینہ نے اپنی بیٹی کو تعلیم بھی دلوائی تھی اور گھر کے سارے کام بھی سکھائے تھے۔ سمینہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک اور اچھی سیرت والی بیٹی عطا کی ہے۔ فریحہ بڑی ہو گئی تھی اور سمینہ نے فریحہ کا رشتہ اپنی بہن بشرا کے بیٹے شاہد سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا اور اس بات کو فریحہ بھی جانتی تھی۔ فریحہ تو اب دل ہی دل میں شاہد سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ ایک دن بشرا سمینہ کے گھر آئی اور بولی کیا حال ہے بہن؟ تو سمینہ بولی جی باجی ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ تو بشرا بولی ارے میری بیٹی فریحہ نہیں دکھائی دے رہی۔ تو سمینہ نے جب آواز دی فریحہ آ گئی۔ فریحہ نے اپنی خالہ بشرا کو سلام کیا اور اپنی خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ فریحہ بشرا سے کہنے لگی کہ ماشاءاللہ میری بیٹی تو اب اور بھی پیاری ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی سمینہ کو بولی کہ سمینہ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، اب تم اپنی بیٹی کو جلدی سے رخصت کر کے میرے گھر بھیج دو۔ سمینہ بولی باجی یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ تو بشرا بولی اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو میں بارات لے آؤں گی۔ سمینہ کو خاموش دیکھ کر بشرا بولی کہ کیا بات ہے سمینہ، تمہارے چہرے پر اداسی، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں؟ سمینہ بولی نہیں باجی میں بہت خوش ہوں، بس بیٹی کو رخصت کرنے کی بات دل کو دکھی کر رہی ہے۔ بشرا بولی ارے بہن تمہاری بیٹی کون سے پرائے گھر جا رہی ہے؟ اپنے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں ہی تو جا رہی ہے نا، جب دل کرے تم آ جایا کرنا، تمہیں کیا کسی نے روکا ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد بشرا گھر چلی گئی۔ رات کو جب شاہد گھر آیا تو بشرا نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو شاہد کا منہ بن گیا۔ بشرا اپنے بیٹے کا ایسا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بولی کیا بات ہے شاہد، اپنی شادی کی بات سن کر تمہارا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ شاہد بولا کہ میں فریحہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ بشرا بولی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شاہد بولا امی میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں فریحہ کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیتی، کیونکہ آپ نے خود ہی یہ فیصلہ لے لیا ہے۔ تو بشرا بولی بھول جاؤ اس عائشہ کو، اگر تم نے شادی نہ کی تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شاہد پریشان ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے عائشہ کا فون آیا کہ کیا تم نے اپنی امی کو شادی سے انکار کیا؟ شاہد بولا نہیں۔ عائشہ نے اسی وقت فون بند کر دیا اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو عائشہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے ابو نے اسے وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ عائشہ بھی اس دنیا میں نہ ہوتی۔ شاہد کی شادی فریحہ سے ہو گئی۔ عائشہ شاہد کی شادی کے بعد بھی اسے کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ شاہد بولا یہ کیسا بچپنا ہے، تم نے پہلے بھی ایسی حرکت کی ہے؟ عائشہ بولی کہ تم بس اتنا بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ شاہد بولا کرتا ہوں۔ تو عائشہ بولی کہ کیوں تم نے اس فریحہ سے شادی کی؟ اسے چھوڑو یا طلاق دو، یہ تمہاری مرضی، ورنہ 2 دن بعد تم کو میرے مرنے کی خبر ملے گی۔ آج فریحہ کا شاہد کے گھر میں پہلا دن تھا۔ فریحہ پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی شاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ فریحہ کے دل میں 100 باتیں تھی جو وہ شاہد سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بے چین تھی شاہد سے ملنے کے لیے، لیکن جب شاہد کمرے میں آیا اس نے لائٹ بجھائی اور فریحہ کو کہا کہ تم بھی سو جاؤ۔ فریحہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا، شاہد نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی منہ دکھائی کی رسم کی اور نہ ہی شاہد نے کوئی پیار کے 2 لفظ بولے۔ فریحہ نے سوچا ہو سکتا ہے شادی کی تیاریوں کی وجہ سے تھک گئے ہوں۔ فریحہ بھی سو گئی۔ اگلے دن فریحہ کا ولیمہ تھا۔ فریحہ کی امی سمینہ آئی اور اسے لے کر گھر چلی گئی۔ شاہد بھی فریحہ کے ساتھ گیا تھا، لیکن راستے میں ہی وہ بولا کہ مجھے کوئی کام ہے، آنٹی آپ فریحہ کو لے کر چلیں، میں آتا ہوں۔ تو شاہد عائشہ کو ملنے چلا گیا۔ عائشہ شاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شاہد آیا تو عائشہ بولی چھوڑ دیا فریحہ کو؟ شاہد نے کہا نہیں۔ عائشہ نے کہا کہ تم شاید ایسے نہیں مانو گے، میں ابھی تمہارے سامنے خودکشی کروں گی تو پھر تم خوش ہو جانا اور خوشی خوشی اپنی فریحہ کے ساتھ رہنا۔ شاہد بولا مجھے بھی مار دو، میں کیا کروں؟ امی مجھے اپنی مرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اور ادھر تم مل کر مجھے ہی مار دو، نہ میں رہوں گا اور نہ ہی تم دونوں کو میری وجہ سے خودکشی کرنی پڑے گی۔ عائشہ بولی شاہد میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم جانتے ہو نا، تو پھر تم کیوں فریحہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو؟ شاہد بولا وہ چاہے میرے ساتھ 1 دن رہے یا 10 دن، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اور صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ پھر اگلے دن فریحہ کا مکھلاوا تھا۔ بشرا اپنی بہو فریحہ کا مکھلاوا لینے گئی تو بشرا بولی کہ چلو بچوں تم دونوں گھر چلو، مجھے راستے میں کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ فریحہ بولی خالہ میں کیا شاہد کے ساتھ گھومنے جا سکتی ہوں؟ بیٹا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟
जाओ मेरे बच्चों, लेकिन टाइम से घर आ जाना। फिर शाहिद और फरीहा घूमने चले गए और बुशरा घर चली गई। बुशरा घर जाकर टीवी देखने लगी और तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा होगा कि फरीहा और शाहिद घर आ गए। शाहिद को देखकर बुशरा बोली, बच्चों खाना लगाऊं? फरीहा बोली कि मैं तो खाकर आई हूं, आप शाहिद को पूछ लें। शाहिद बोला, अम्मी मुझे भूख नहीं है, मेरा हाजमा ऐसा लगता है जैसे खराब है, मुझे खाना नहीं खाना। बुशरा बोली कि बेटा मैं तुम दोनों के लिए लींबू पानी लेकर आती हूँ। बुशरा अपने बेटे के कमरे में 2 गिलास लींबू पानी रख के आई थी। फरीहा शायद वॉशरूम में थी, इसलिए जब फरीहा वॉशरूम से बाहर आई तो शाहिद बोला, ये लो फरीहा, लींबू पानी पी लो। फरीहा शाहिद ने लींबू पानी पिया और सो गए। अगले दिन सुबह शाहिद तो उठ गया, लेकिन फरीहा ना उठी। फरीहा के ना उठने पर शाहिद ने शोर मचा दिया था। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता लगा कि फरीहा अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने कहा, क्या इन्होंने खुदकुशी की है? तो शाहिद ने कहा कि रात को तो वो बिल्कुल ठीक सोई थी, जब मैंने सुबह उठाया तो ये उठी ही नहीं और मैंने फौरन आपको मिला लिया। डॉक्टर ने कहा, दरअसल इनकी मौत जहर खाने से हुई है। डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है और मैं पुलिस को इत्तला कर देता हूँ। इतने में समीना भी आ गई और अपनी बेटी को देखकर रोने लगी और कहने लगी, बुशरा बाजी, मैंने तो अपनी बच्ची को तंदुरुस्त तुम्हारे घर भेजा था, फिर मेरी बेटी को क्या हुआ है? तो बुशरा समीना को दिलासा देने लगी और कहने लगी, अल्लाह जाने पता नहीं क्या हो गया मेरी फूलों जैसी बच्ची को, मैं तो खुद परेशान हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि शाहिद ने ही फरीहा को गिलास में कुछ जहरीली दवा मिला कर दी थी। बुशरा कहने लगी कि शाहिद तुमने ऐसा क्यों किया? शाहिद कहने लगा, अम्मी मैं फरीहा के साथ कुछ नहीं था। तो बुशरा बोली कि मुझे बता तो देता। शाहिद कहने लगा, बताया तो था पर आप मानी ही नहीं। अम्मी मैंने आपको कहा तो था कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, पर आपने कहा कि अगर तुमने फरीहा से शादी न की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। समीना बुशरा को बोलने लगी कि बुशरा बाजी ये तुमने अच्छा नहीं किया, बस एक बार आकर मुझे कहा होता कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं और अब शाहिद जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद काट रहा है। ना तो उसकी जिंदगी में फरीहा थी और ना आयशा, अब बस एक अंधेरी कोठरी उसकी जिंदगी में रह गई थी। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि हमेशा औलाद पर अपनी मर्जी मुसलत न करें, जिससे बच्चे वालिदैन के दबाव में आकर कोई ऐसा काम कर जाएं जो उनकी जिंदगी के लिए रोक बन जाए। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की शादी तय करने से पहले उन्हें सोचने समझने और उनकी बात कहने का मौका दें, ताकि जिंदगियां तबाह होने से बच जाएं।